اسرائیلی سولجرز کو ایک سمارٹ فون دیا جاتا ہے، ایک سیلفی لینے پر پورا ڈیٹا مل جاتا ہے۔ جو دنیا کے ہر شخص کو صرف اس کی سوچ سے پہچان سکتا ہے۔ جس پر ریڈ لائٹ آ گئی تو وہ کبھی یہ چیک پوائنٹ کراس نہیں کر سکے گا۔ امریکی شہریوں کی فون کالز اور ای میلز اسرائیل کو دیا گیا، جسے ریڈ وولف، بلو وولف اور وولف پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اسرائیل ہمارے ٹاپ پارٹنرز میں سے ہے، لیکن وہ ہمیں بھی اسپائی کرتا ہے۔ اومیگا کا مطلب ہوتا ہے دی اینڈ، یعنی کہ خاتمہ۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جو سوچ رہے ہیں وہ آپ کی اپنی سوچ ہی نہیں، جو چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں، پسند کر رہے ہیں، یا جن چیزوں پر آپ یقین کرتے ہیں، وہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا ذہن کسی اور نے ہائی جیک کر لیا ہے۔ ایک ایسا ڈیجیٹل سسٹم جو انسانی سوچ کا ریموٹ کنٹرول بن چکا ہے۔ تو آپ کیا کہیں گے؟ دوستو، یہ کوئی کہانی نہیں، بلکہ دنیا میں تیار ہو رہا ایک خطرناک سسٹم ہے، اور اس سسٹم کا کوڈ نیم ہے پروجیکٹ اومیگا۔ دجال آئے گا، یہ بات ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس کی آمد سے پہلے اس کا سسٹم دنیا میں کیسے پھیلایا جائے گا۔ دوستو، آج کی دنیا میں ایک نیا ڈیجیٹل ایمپائر تیار ہو رہا ہے، اور اس ایمپائر کا مرکز ہے اسرائیل۔ The Israeli military is accused of conducting a massive surveillance operation in the occupied West Bank. جی ہاں، ایک ایسا ملک جہاں اے آئی، سرویلنس اور برین کنٹرول پر دن رات کام ہو رہا ہے۔ 2013 میں دنیا نے دیکھا جب ایک امریکن شخص ایڈورڈ سنوڈن، جس نے NSA کے ٹاپ سیکرٹ ڈاکومنٹس لیک کیے۔ دوستو، ایڈورڈ امریکہ کی ٹاپ سیکرٹ ایجنسی NSA، جس کا فل فارم ہے نیشنل سیکیورٹی ایجنسی، کے لیے کام کرتا تھا۔ لیک کیے گئے ڈاکومنٹس میں لکھا تھا کہ اسرائیل اور امریکہ مل کر AI اور ڈیجیٹل سپائنگ سسٹم ڈیولپ کر رہے ہیں، اور ان کا ایک ہڈن ایگریمنٹ بھی تھا جس میں US نے بنا فلٹر کیے را انٹیلیجنس ڈیٹا، جس میں امریکی شہریوں کی فون کالز اور ای میلز اسرائیل کو دیا گیا، جسے دی گارڈین نے بھی رپورٹ کیا۔ That showed that we were sharing unminimized information, raw signals of evidence that included information on US political figures, on judges, on officials across the spectrum, private industry, private businesses, private individuals. Their private records were being shared en masse with Israel. یعنی اسرائیل صرف اپنے لوگ ہی نہیں، بلکہ پوری دنیا کے ذہنوں تک پہنچ رہا ہے۔ یہ صرف سیکیورٹی کے لیے نہیں کیا گیا، بلکہ اس کا استعمال AI ماڈلز کو ٹرین کرنے اور ذہنی کنٹرول سسٹم ڈیولپ کرنے کے لیے ہوا، اور اسی کا فاؤنڈیشن بنا پروجیکٹ اومیگا۔ یہ نام یاد رکھیے گا۔ دوستو، 1948 میں جب اسرائیل بنا تو سائنس اور سیکرٹ پاور سسٹم پیرالل گرو کر رہے تھے۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، برین پروگرامنگ اور بیہیویئر پریڈکشن جیسے کانسیپٹس اسی وقت سے گلوبل لیبز میں تیار ہو رہے تھے، اور جب زائنزم، فری میسنری اور ایڈوانس ٹیکنالوجی کا ملاپ ہوا تو اس نے گراؤنڈ ورک تیار کیا ایک ایسے نظام کا جو آگے چل کر دجال کے لیے دنیا کو مینٹلی طور پر ریڈی کرے۔ آج ہم اسی پروجیکٹ اومیگا کا پوسٹ مارٹم کریں گے اور آپ کو دکھائیں گے وہ سب کچھ جو آپ سے چھپایا گیا۔ Palestinians have been suffering from surveillance in the past decades in different and various ways, including facial recognition, tapping and wiring the whole mobile phone system. دوستو، جب تک آپ یہ پوری ویڈیو نہیں دیکھیں گے تو آپ کو پروجیکٹ اومیگا سمجھ نہیں آئے گا۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پروجیکٹ اومیگا کا اصلی کام کہاں ہوتا ہے۔ سب سے پہلا نام آتا ہے ڈائمونا فیسیلیٹی۔ یہ اسرائیل کی ایک الٹرا سیکرٹ لوکیشن ہے جسے آفیشلی نیوکلیئر ریسرچ سینٹر کہا جاتا ہے، لیکن جب 2013 میں ایڈورڈ نے لیکس کے ذریعے ان کا اصلی راز کھولا، جس میں یہ صاف صاف لکھا تھا کہ ڈائمونا صرف نیوکلیئر سائٹ نہیں، بلکہ وہاں بائیومیٹرک AI سسٹمز، کراؤڈ کنٹرول پروگرامز اور پریڈکٹیو سرویلنس ٹولز ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں۔ لیکن بات صرف اتنی نہیں۔ 2016 میں ایک اسرائیلی ڈاکومنٹری ریلیز ہوتی ہے، دی لیب، جس میں اوپن کلیم کیا گیا کہ اسرائیل دنیا کا نمبر 1 ایکسپورٹر ہے
کراؤڈ کنٹرول اور AI سرویلنس ٹیک کا۔ یعنی جو سسٹمز وہاں بن رہے ہیں وہ دوسرے کنٹریز کو بیچ کر گلوبل ٹیسٹنگ کی جا رہی ہے۔ دوستو، کیا آپ سمجھ رہے ہیں اسرائیل صرف خود نہیں، پوری دنیا کے ذہنوں کو AI سے مانیٹر اور پریڈکٹ کرنا سیکھ چکا ہے۔ دوستو، کراؤڈ کنٹرول کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے گروپ بیہیویئر کو پہلے سے سمجھنا اور مینوپولیٹ کرنا۔ جیسے کسی جگہ پر کوئی پروٹیسٹ ہونے والا ہے تو اس بھیڑ کو دیکھتے ہوئے یہ اندازہ لگانا کہ کس ایریا میں غصہ بڑھ رہا ہے، کیا کسی شخص نے فیوچر میں کچھ کرنے کا پلان بنایا ہے یا نہیں۔ یہ سب AI بیہیویئر پریڈکشن سسٹمز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اسی طرح کا ایک سسٹم 2019 میں لانچ کیا گیا جس کا نام تھا اومیگا ایکس۔ یہ ایک پریڈکٹیو پالیسنگ AI پروگرام تھا جس کا کام تھا لوگوں کے چلنے کی سپیڈ، آنکھوں کا پیٹرن یا پاسٹ ڈیجیٹل ڈیٹا دیکھ کر اندازہ لگانا کیا یہ شخص فیوچر میں خطرناک ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اب ذرا سوچئے، ایسا سسٹم اگر غلط ہاتھوں میں ہو تو کیا ہوگا؟ کیا یہ دجال کا وہ ڈیجیٹل آئی نہیں جو دنیا کے ہر شخص کو صرف اس کی سوچ سے پہچان سکتا ہے؟ But the surveillance of Palestinians isn't limited to sentries and CCTV cameras. اور بات صرف ڈائمونا فیسیلیٹی تک نہیں رکی۔ اسرائیل نے اگلا قدم اٹھایا اور پوری ایک ڈیجیٹل آرمی لانچ کی، AI کے ذریعے انسانی چہروں کو پہچاننا اور اس چہرے کے پیٹرن سے اندازہ لگانا۔ 2021 میں واشنگٹن پوسٹ نے پہلی بار رپورٹ کیا کہ اسرائیل نے بلو وولف اور ریڈ وولف نام کے AI سرویلنس ایپلیکیشنز بنائی ہیں جو ویسٹ بینک اور غزہ میں فلسطینیوں کے چہروں کو سکین کرتے ہیں۔ The Israeli military recently invented two systems, Red Wolf and Blue Wolf. اسرائیلی سولجرز کو ایک سمارٹ فون دیا جاتا ہے، صرف ایک سیلفی لینے پر پورا ڈیٹا مل جاتا ہے، نام، ID، فیملی ریکارڈز، پاسٹ موومنٹ، ایون موڈ پریڈکشن۔ اور حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ سسٹم گیمیفائڈ ہے، یعنی اسے ایک گیم بنایا گیا ہے۔ ایک اسرائیلی سولجر جتنے زیادہ چہروں کو سکین کرے گا اتنا زیادہ اسے ملٹری ریوارڈ ملتا ہے، جس میں پیڈ لیوز، پوائنٹس اور اپریسیشن شامل ہوتا ہے۔ Blue Wolf in the soldiers' phones, they take your photo, then they know all details about you, where you've been, where you go, what you like, what you don't like, your private things. آئیے اب دیکھتے ہیں ریڈ وولف سسٹم۔ چیک پوائنٹ پر لوگوں کے چہرے کو سکین کیا جاتا ہے، کمپیوٹر لائٹس دکھاتا ہے، جس کے چہرے پر گرین آیا وہ گزر سکتا ہے، جس کے چہرے پر یلو لائٹ آئی اس سے انویسٹیگیشن کی جائے گی، اور جس پر ریڈ لائٹ آ گئی تو وہ کبھی یہ چیک پوائنٹ کراس نہیں کر سکے گا اور اسی وقت اسے گرفتار کر لیا جائے گا۔ You hope to God that that little light behind the screen doesn't for some reason beyond your control turn red. That is Red Wolf. دوستو، پرابلم یہ ہے کہ یہ سسٹم صرف فلسطینیوں کے چہروں سے ٹرینڈ ہے، اور جب AI کسی کو غلط پہچانتی ہے تو وہ شخص اپنی ہی بستی میں واپس جانے کا حق کھو دیتا ہے۔ ایک اسرائیلی سولجر نے دی گارڈین کو بتایا کہ میں اس شخص کو اچھی طرح سے جانتا تھا، لیکن کمپیوٹر نے ریڈ دکھایا تو میں نے اسے روکا۔ سوچئے، جب انسان بھی الگوریتھم کے آگے ہار مان جائے تو کیا یہ اومیگا سسٹم کا پہلا لیول نہیں؟ اکتوبر 7 کے بعد اسرائیل نے غزہ میں AI کا سب سے خطرناک ورژن لانچ کیا، ایک ریئل ٹائم فیشل ریکگنیشن سرویلنس سسٹم جو AI پاورڈ ڈرونز اور کیمرہ سے کام کرتا ہے۔ أنا بنصحكم إنه ديروا بالكم وديروا بالكم على أولادكم، كل واحد اللي بيفكر يعمل إشي إحنا نوصله، وإذا لازم نقتله. ولا بنسوي إشي ولا بنسوي بشي، إحنا قاعدين بدورنا مكيفين حل عنا. نیو یارک ٹائمز کے مطابق یہ سسٹم گوگل فوٹوز جیسے سافٹ ویئر اور کارسائٹ AI کی ٹیک یوز کرتا ہے، جس سے لو کوالٹی ڈرون فوٹیج سے بھی چہرے آئیڈینٹیفائی ہو جاتے ہیں، اور پھر AI فوراً بتاتا ہے کہ کیا یہ شخص حماس سے لنکڈ ہے یا نہیں۔ لیکن مسئلہ یہاں شروع ہوتا ہے۔ AI بار بار سویلینز کو غلط ٹیگ کرتا ہے۔ غزہ کا 31 سال کا ایک شاعر مصعب ابو طہا اپنے 3 سال کے بیٹے کے ساتھ نکل رہا تھا، تبھی AI نے اسے ہجوم سے پل آؤٹ کروایا، اسے بلائنڈ فولڈ کیا گیا، 2 دن تک اسے مارا گیا اور پھر کہا گیا سوری، یہ سسٹم کی غلطی تھی۔
دوستو اب سوچئے، اگر اے آئی صرف تصویر کی بنیاد پر فیصلہ کرے گا، آپ لاکھ کہتے رہو کہ میں ٹیررسٹ نہیں ہوں، لیکن کیا وہ سسٹم سنے گا؟ دوستو ایمنسٹی انٹرنیشنل کے ایکسپرٹ نے کہا کہ اسرائیلی سولجرز اپنے سے زیادہ اس سسٹم پر بھروسہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کیا پتہ اے آئی کو مجھ سے زیادہ معلوم ہو۔ یہ وہی اومیگا تھاٹ کنٹرول سسٹم ہے جہاں الگوریدم انسان کے سوچنے، پہچاننے اور فیصلے لینے کی طاقت چھین لیتا ہے۔ The plan by inference is that they would screen every individual and they would put accredited individuals who have no link to Hamas on the distribution list. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ سب تو فلسطین میں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا لینا دینا؟ لیکن یہاں سے کہانی گلوبل لیول پر ٹرن لیتی ہے، کیونکہ امریکہ خود اپنا سرویلنس ڈیٹا انکلوڈنگ امریکن سٹیزنز اسرائیل کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ ایڈورڈ نے 2013 میں جب ڈاکومنٹس لیک کیے جس میں NSA کا اسرائیل کے ساتھ ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ تھا، اس ڈیل کے مطابق NSA نے را انفلٹرڈ ڈیٹا جس میں امریکی شہریوں کی ای میلز، کالز، یہاں تک کہ ان کی وائس ریکارڈنگز بھی ڈائریکٹ اسرائیل کو دے دیے۔ اور شاکنگ بات یہ ہے کہ یہ ڈیٹا منیمائز بھی نہیں کیا گیا تھا، مطلب کسی بھی امریکن کا پرائیویٹ کنٹینٹ بنا فلٹر کے اسرائیلی انٹیلیجنس کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اور اس ڈیل میں یہ بھی لکھا گیا تھا یہ ایگریمنٹ لیگلی انفورسیبل نہیں ہے۔ سوچنے والی بات یہ ہے، ایک سپر پاور کنٹری جو پرائیویسی رائٹس کے نام پہ دنیا کو لیکچر دیتی ہے، وہ خود اپنے لوگوں کا ڈیٹا بنا ان کی مرضی کے پروجیکٹ اومیگا جیسے سسٹمز کو دے رہی ہے۔ اور ٹویسٹ یہ ہے، یہ سب سرویلنس ایک طرف اور اسرائیل کا ایگریسو سپائنگ خود امریکہ پر بھی چل رہا ہے۔ NSA کے ایک آفیشل نے انٹرنل ڈاکومنٹ میں لکھا، اسرائیل ہمارے ٹاپ پارٹنرز میں سے ہے، لیکن وہ ہمیں بھی سپائی کرتا ہے اور ہم اکثر ان کو زیادہ ڈیٹا دے دیتے ہیں جتنا ہم نے سوچا ہوتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، اگر US سٹیزنز کا ڈیٹا سیف نہیں ہے تو آپ سوچئے باقی دنیا کس لیول پر ایکسپوزڈ ہے۔ دوستو آپ نے چائنا کا سوشل کریڈٹ سسٹم تو سنا ہوگا، جہاں لوگوں کو ان کے بیہیویئر، ایکٹیویٹیز اور بلیفز کے بیسس پر ریوارڈ یا پنش کیا جاتا ہے۔ Social credit system. A points system rewards Chinese citizens for good behavior and punishes them for bad behavior. لیکن آپ کو یہ جان کر شوق لگے گا کہ اسرائیل نے فلسطین میں اس سے بھی ایڈوانسڈ سرویلنس سسٹم امپلیمنٹ کیا ہے، جسے ریڈ وولف، بلو وولف اور وولف پیک کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ سب سسٹمز فیشل ریکگنیشن پر بیسڈ ہیں۔ The Red Wolf is set up in the checkpoints and in the control rooms and it's profiling Palestinians according to their political stance. اور یہ صرف آپ کا چہرہ نہیں دیکھتے بلکہ آپ کا انٹائر ڈیجیٹل فٹ پرنٹ سٹور کرتے ہیں۔ آپ کس سے ملتے ہیں، کیا سوچتے ہیں، آپ کا جھکاؤ کس طرف ہے۔ اس طرح یہ سسٹم آپ کو ریڈ، یلو یا گرین لائٹ اسائن کرتا ہے۔ نطلع على الكاميرات وقول لنا هات الهوية وطلع هيك على بده يشوف بصمات العين۔ لیکن یہ پورا فیصلہ ایک الگوریتم کرتا ہے جو آپ کو انسان نہیں ایک نمبر سمجھتا ہے۔ دی گارڈین کے ایک AI ریسرچر میٹ محمودی نے بتایا، ریڈ وولف چیک پوائنٹس پر لوگوں کو بائیومیٹرک پوائنٹ پر روکا جاتا ہے، ان کا چہرہ سکین ہوتا ہے اور ایک سکرین پر ان کی فوٹو کے ساتھ لائٹ انڈیکیٹر شو ہوتا ہے۔ اسرائیلی سولجر صرف سسٹم کا حکم فالو کرتا ہے۔ Red Wolf is just the latest in a slew of these tools that have been used on Palestinians, and we believe there's a high risk of the tool plugging into the database that's already been curated by Blue Wolf. اور سب سے زیادہ ڈسٹربنگ چیز، بلو وولف سسٹم ایک گیم بنا دیا گیا ہے۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق ہر سولجر جتنے زیادہ فلسطینیوں کے چہرے سکین کرے گا اسے اتنے زیادہ ریوارڈز ملتے ہیں، جیسے کہ پیڈ لیوز، انسینٹیوز اور پریز، یعنی ہیومن ڈگنیٹی بالکل ختم۔ ایک سولجر کا ٹارگٹ صرف یہ ہوتا ہے کہ آج کتنے چہرے سکین کیے۔ اگر آپ سوچ رہے ہیں کہ پروجیکٹ اومیگا صرف ایک ریجنل سرویلنس سسٹم ہے تو آپ غلط ہیں۔ یہ ایک گلوبل AI ایکسپیریمنٹ ہے جس کا بیٹا ٹیسٹ فلسطین میں ہو رہا ہے۔ اومیگا کے ذریعے بنایا گیا سسٹم صرف آپ کے چہرے، نام یا لوکیشن تک نہیں رکا،
ये आपका सोचना, बोलना और चुप रहना तक प्रिडिक्ट करने की कोशिश करता है। प्रिडिक्टिव एआई जो बताता है कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, और जब कोई सॉफ्टवेयर आपके फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने लगे तो फिर आप फ्री इंसान नहीं, एआई के कंट्रोल में एक एक्सपेरिमेंट बन जाते हैं। अब इसराइल पूरी दुनिया से डेटा कलेक्ट करके अपने एआई सर्वेलेंस सिस्टम को ट्रेन कर रहा है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी और बिब्लिकल प्रोफेसीज में ओमेगा का मतलब होता है दी एंड, यानी कि खात्मा। तो सवाल ये है कि क्या ये सब सिक्योरिटी के लिए हो रहा है या दुनिया के इंसानों को एक इनविजिबल एआई डिक्टेटरशिप में डालने की तैयारी की जा रही है। प्रोजेक्ट ओमेगा सिर्फ एक प्रोग्राम ही नहीं, बल्कि ये एक वार्निंग है कि दुनिया में कितने खतरनाक काम खुफिया तौर पर किए जा रहे हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी मैं कमेंट्स में देखना चाहूंगा, और अगर आप ऐसी वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।